یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات اللہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 249، اس آیت کے ذیل میں صبر اور اس کے نتائج کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی ہم نے اب تک کوشش کی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں جب پیدا کیا ہے تو ایک آئیڈیل کنڈیشن پر پیدا نہیں کیا۔ اسے جس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جو کہ متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ ایک جنگ کسی کیفیت اس کے اندر جاری اور ساری رہتی ہے، اور یہی جنگ جو ہے وہ انسان کو اپنے وجود کے اندر جیتنی ہے۔ اسی جنگ کو جیتنے کے لیے کی جانے والی کوشش کو تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ تو تزکیہ نفس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آئیڈیل کنڈیشنز پر پیدا نہیں کیا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو انسان کی خلقت کا اعلان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے بابرکت ہونے کا بھی اعلان کیا ہے اور احسن الخالقین ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، یعنی پیدا کرنے والوں میں سب سے احسن، سب سے بہتر وہی ہے۔ تو بے شک اس نے جتنی دوسری مخلوقات ہیں اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مگر ان مخلوقات میں انسان کو گل سرسبز قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری کائنات کا جو مرکزی کردار ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے، اسے انسان کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات ہمیں اس حدیث قدسی کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تیرے لیے اور تجھے پیدا کیا اپنے لیے۔ یعنی اگر انسان اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھ لے تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ اس کا خالق کسے ہونا چاہیے، کہ جسے مرکزی کردار بنایا، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو اس کا خادم بنایا اور پھر انسان کو خدا کے لیے قرار دیا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ انسان کو خدا بلندی عطا کرنا چاہے اور انسان ابدیت کی منزل پر کبھی پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کبھی درختوں کے سامنے جھک جائے، کبھی جانوروں کو اپنا خدا مان لے۔
یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیل کنڈیشنز نہ ہونے کے بعد پروردگار عالم کا احسن الخالقین کہنا یہ کس اعتبار سے؟ یہ ان ازداد کی وجہ سے کہ ایک رخ پر اور ایک ڈھب پر ڈال دیا جائے انسان کو، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ اس سے کسی قسم کا مطالبہ کرنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ شیر سے درندگی کو چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے تو شیر شیر ہی نہیں رہے گا۔ اگر آپ کسی پالتو جانور سے درندگی کا مطالبہ کریں گے تو پھر وہ پالتو جانور کہاں رہا؟ پرندے سے آپ درندہ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، درندے سے آپ پرندہ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ان کو پروردگار عالم نے ایک پروگرام دیا ہے جس کے تحت ان کو چلنا ہے، اس میں ہوتی ہے تبدیلی، پرورژن وہاں پر بھی آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان مخصوص طریقوں سے اور ٹیکنیک سے جانوروں کو اس طرح سے سدھا لیتا ہے کہ مثلا شیر بھی آپ کو پالتو کتے کی طرح سے نظر آتا ہے، ہوتا ہے اس طریقے سے۔ مگر یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی تو انسان ہی کے انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی اس کے اندر بھی تو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں کون سی عقل ہے کہ جس نے اس کام کو انیشیٹ کیا ہے اور آغاز کے ساتھ انجام تک پہنچایا ہے؟ یہ انسان ہی ہے کہ جس نے اپنے اس پوٹینشیل کو استعمال کیا۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ تیزی کے ساتھ میں اپنے اس مقصود نقطے تک پہنچ سکوں اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اگر انسان سے پروردگار عالم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اس کام کو تم سے میں چاہتا ہوں، تو معاملہ یہ ہے کہ انسان سے دونوں طرح کے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں نتائج میں سے فقط ایک ہی کا امکان ہوتا تو اس کا بھی معاملہ درندے والا ہوتا، اس کا بھی معاملہ پرندے والا ہوتا، اس کا بھی معاملہ فرشتے والا ہوتا، اس کا بھی معاملہ حشرات الارض والا ہوتا۔ لیکن انسان کے اندر پروردگار عالم نے اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چاہے تو دائیں طرف چلا جائے، چاہے تو بائیں طرف چلا جائے، چاہے تو صراط مستقیم پر آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ وہ انسان کے اندر متضاد صلاحیتیں ہیں کہ جن کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو بھی استعمال کرے، اپنے مشاہدات کو بھی مہمیز دے، باہر خارج میں موجود معلومات کو اپنی عقل تک پہنچائے، عقل کے ذریعے سے تجزیہ و تحلیل کرے اور کچھ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو عقل سے حاصل ہونے والے نتائج تک پہنچنے کا پورا سفر ہے، اس میں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتے ہیں انبیاء کی ہدایت۔ کیٹلسٹ کا کام کیا ہے؟ کیٹلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس کو فاسٹ کر دیں، یعنی اگر یہ کیٹلسٹ نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہوگا مگر بہت سلو ہوگا اور اس میں انحراف کا بھی بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن اگر سپرویژن ہو اور کیٹلسٹ کو ایڈ کر دیا جائے تو ہوگا یہ کہ جو ریئیکشن ہو رہا تھا اس ریئیکشن کی اسپیڈ میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے مطلوب تک تیزی کے ساتھ پہنچتا چلا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کائنات نے اس بات کو نہج البلاغہ کے اندر ایکسپلین کیا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ لیسیروا دفائن العقول۔ یہ لفظ خود امیر المومنین نے دیا ہے۔ دفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چھپا ہوا ہو۔ دفائن العقول جو عقول کے دفینے ہیں، جو ہیومن انٹیلیکٹ جو چھپی ہوئی ہے، جس کے اوپر گرد و غبار آ چکا ہے، نبیوں کا کام یہ ہے کہ اس پر موجود دبیس تہوں کو جھاڑ کر اسے پھر سے نکھار دے اور اجلا بنا دے، اسے صاف ستھرا بنا دے۔ جب ایک انسان خواہشات کی قید سے آزاد ہو کر، قوت غضب سے آزاد ہو کر اپنی عقل کو مستقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کے بعد اس کے فیصلے علمی ہوتے ہیں، وہ کسی جذبات کے ماتحت آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جذبات کی جو تحریک ہے وہ بھی اس کے ان عقلی فیصلوں کی ایک معاون اور ممد قوت بن جاتی ہے، وہ سپورٹو بن جاتی ہے۔ یعنی عقل انسان کی اگر حاکم ہو اور پھر اس کی خواہشات اس کو کمپلیمنٹ کریں۔ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ شہوت کے ہاتھوں پوری طریقے سے گرفتار ہو چکا ہے، تو اس کا کل ہم و غم کیا ہے؟ اس کا کل ہم و غم یہ ہے کہ اس کا کھانا بہت اچھا ہو، اس کا مکان بہت اچھا ہو جائے، اس کے سونے کے لیے بہترین قسم کا بستر ہو جائے، یہ تمام تر چیزیں، بس یہ اس کا کل ہم و غم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیے، یہی خواہش اگر حصول علم کی بن جائے
تو ہے خواہش ہی. یعنی دو انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے کہ جس کی خواہش ہے صرف کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں. میں حلال کھانے پینے کا مخالف نہیں ہوں، جو جائز ہے وہ اپنی جگہ پر جائز ہے، مگر غور فرمائیے کہ اگر اس کا کل ہم و غم یہی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر بھی امنگ ہے، مگر کس چیز کی؟ حصول علم کی. اب آپ غور فرمائیے ہو کیا رہا ہے. یہ اپنی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دسترخوان پر آتا ہے، وہ اپنی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لائبریری جاتا ہے. تو دونوں اپنی خواہش کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، مگر ایک کی خواہش خواہش محض ہے، دوسرے کی خواہش فقط محض خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ خواہش کمپلیمنٹ کر رہی ہے عقل کی اس ریکوائرمنٹ کو جس کے ذریعے سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ان دو کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھ لیجیے اور غور فرمائیے کہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو اپنی خواہش کا خادم بنا لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو خدمت گزار بنا دیتا ہے، نوکر بنا دیتا ہے اپنی خواہش کا. اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنی مکاریاں ہیں کیا وہ عقل کے بغیر ہو سکتی ہیں؟ جو چور چوری کرنا چاہتا ہے، جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ریکی کرنے کے لیے بھی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر کسی کا تعاقب کرنا ہے تو انسان پاگل اور مجنون ہو تو یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن آپ غور فرمائیے کہ یہ جو عقل کو استعمال کر رہا ہے تو وہ کنسٹرکٹیو کام ہے کہ جو یہ کر رہا ہے، یا اس کام میں اس نے اپنی عقل کو اپنی خواہش کا غلام بنا لیا ہے. کہیں پر وہ اپنے غصے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے. کسی نے ایسا کچھ کر دیا کہ جو اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، ایز اے رزلٹ یہ غضبناک ہوا، اور اب غضبناک ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے. تو غضبناک ہوا، اس غضبناک ہونے کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. اس غضبناک ہونے کے بعد وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ خواہش ہے، اس کا بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں. اور اب نقصان پہنچانے کے لیے جو اسکیم وہ بنا رہا ہے اس میں اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا. یہ مکاری کر کے وہ عقل کو غلام بناتا ہے، ایک طرف قوت غضب کا، دوسری طرف شہوت اور خواہش کا. دونوں صورتوں میں یہ ناکام ہو گیا. یہ جو پروردگار عالم نے کمبینیشن انسان کے اندر رکھا ہے کہ جس میں کچھ صلاحیتیں اس کے پاس فرشتوں والی ہیں، کچھ صلاحیتیں اس کے پاس درندوں والی ہیں، اور پھر اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک جھم چھیڑ دی اور یہ کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہیں. تو ہوگا کیا؟ ہوگا سمپل اتنا کہ یا اس کی خواہش غالب آ جائے گی، یا اس کا غصہ غالب آ جائے گا، یا اس کی عقل غالب آ جائے گی. اگر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے تو معاملہ کیا بنے گا؟ معاملہ یہ بنے گا، یہ اگر آپ بہت معروف کتاب تو نہیں ہے لیکن نسبتاً معروف کتاب ہے، معراج السعادہ، ملا احمد نراقی کی، جو اخلاقیات کے اعتبار سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے آغاز ہی میں اس کے ابتدائی 100 صفحے جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. ویسے تو پوری کتاب ہے تقریباً 1000 صفحے کی، وہ پڑھنے والی ہے، مگر ابتدائی جو 100 صفحے ہیں اس میں جو ہیومن بینگز کی جو فیکلٹی ہے اور اس کے اندر جو فورسز ہیں اور وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، ان کا ایک بہترین خاکہ انہوں نے وہاں پر دے دیا. ملا احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے، یعنی سعادت کی معراج. ایک انسان جو سعید بننا چاہتا ہے تو اس کی معراج. دوسری طرف شقاوت ہے، سعادت کی معراج ہے، اور شقاوت کی پھر عطا گہرائی ہے کہ جہاں پر اگر وہ چلا جائے تو گویا پاتال میں چلا گیا. دیکھیے آپ غور فرمائیے، وہاں پر انہوں نے اس پورے سیٹ اپ کو مولا کی ایک حدیث کے ذریعے سے ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کے اندر فرشتوں والی عقل بھی رکھ دی گئی اور انسان کے اندر درندوں والی خواہش اور غضب بھی رکھ دیا گیا. اب اگر انسان تزکیہ نفس کی جنگ میں عقل کو غالب کر لے اور خواہش کو غلام بنا لے، ختم نہ کرے، خواہش کو غلام بنا لے، اپنے غصے کو غلام بنا لے، تو پھر ہوگا کیا کہ یہ عقل کے غلام بن کر عقل کے آرڈرز کو فالو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ فرشتوں کے برابر نہیں آئے گا، فرشتوں سے اوپر جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس کوئی ریزسٹنس تھی نہیں. لیکن دوسری طرف اگر اس نے خواہش کو ڈومیننٹ کر دیا اور عقل کو غلام بنا دیا، غضب کو ڈومیننٹ کر دیا اور عقل کو غلام بنا دیا، تو اب یہ گرتے ہوئے جانوروں کے بھی برابر نہیں ہوگا، ان سے بھی نیچے جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر پوٹینشیل نہیں تھا کہ وہ ترقی کر سکتے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.
اب آپ مثالیں جتنی بنانا چاہیں بناتے چلے جائیے. پروردگار عالم نے انسان کے اندر تجسس کو رکھا ہے. دوسرے حیوانات کے اندر بھی تجسس ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کیوریوسٹی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ وہ رخ کون سا ہے کہ جس سے یہ تجسس بڑا مثبت بن سکتا ہے. یہ تجسس جو کیوریوسٹی انسان کے اندر رکھی گئی یہ فطری ہے، مگر اس تجسس کو انسان کہاں پر استعمال کرتا ہے. اگر اس تجسس کو یہ انسان استعمال کرے، اپنی خواہشات کو بے لگام کر دے اور اپنی قوت غضب کو استعمال کرے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ طالبان والا اسلام بنے گا کہ پھر چادر اور چار دیواری کا کوئی تحفظ باقی نہیں رہے. پھر تو جھانک کر دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تجسس انسان کے اندر کیوریوسٹی جو فطری ہے، اور اس فطری تجسس کو اگر صحیح سمت نہ ملے، ڈائریکشن نہ ملے، تو یہ خواہشات کے آگے اسیر ہو جائے. پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جھانک کر یہ دیکھنا چاہے گا کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ حرکت ہوگی کہ جس کے بعد پھر غیبت کی راہ بھی ہموار ہوگی، تہمت کی راہیں بھی ہموار ہوں گی، اور بہت کچھ ہوگا. یہ انسان کی پستی ہے. جہاں پر عقل استعمال ہو رہی ہے، مگر اس عقل کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے؟ ٹیکنالوجی. ایک ایسا اسپائی کیمرہ بناؤ کہ جس کو یوز کیا جائے اسی تجسس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور جھانک کر دیکھو کہ اس کی پرائیویٹ لائف کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسلام نے کہا یہ غلط ہے، یہ تم نے ڈائریکشن نہیں دی، اپنے تجسس کے جذبے کو صحیح رخ پر تم لے کر نہیں آئے. یو ہیو میڈ اے بگ مسٹیک. تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. تو اب اس کے لیے کوئی صحیح راہ بھی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تم اسی تجسس کو استعمال کرو کائنات کے رازوں کو منکشف کرنے کے لیے. یہ جتنے راز ہیں کائنات اور فطرت کے، ان سب کو منکشف کرنے کے لیے، ان پر پڑا ہوا پردہ ہے، ان کو ہٹانے کے لیے، سرکانے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے، ڈسکور کرنے کے لیے، ایجادات کے لیے، اگر تم اپنے اسی تجسس کو استعمال کرتے ہو تو یقیناً یہ بڑا پازیٹیو ہے. اگر انسان نے اپنے تجسس کو صحیح سمت نہ دی ہوتی تو یقین جانیے کہ غاروں سے بنگلوں تک کا سفر طے نہ ہو سکتا تھا. یہ جو سواریوں کا سفر گدا گاڑی سے لے کر اور گھوڑا گاڑی سے لے کر اور اونٹ سے لے کر آج ہوائی جہاز اور راکٹ تک پہنچ گیا، تو یہ تجسس ہی کی وجہ سے تو ہوا. انسان اڑ نہیں سکتا مگر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو تجسس ہے نا. کہ وجہ کیا ہے کہ وہ اڑ سکتے اور ہم نہیں اڑ سکتے. اس تجسس کی بنا پر انسان اپنی عقل کو حرکت دیتا ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں چیزیں جو منکشف نہیں تھیں، ان پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے ہٹایا، اور اس کے نتیجے میں ایجادات ہونا شروع ہو گئے. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اب پروردگار عالم کا ایک مطالبہ اور ہے کہ جب تمہارا تجسس رازوں پر سے موجود پردوں کو ہٹانے کے لیے تمہیں بے چین کر دیتا ہے، تو تمہارا تجسس تمہیں اس بات کے لیے بھی بے چین کرے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہیں پلٹ کر کس کی بارگاہ میں جانا ہے. یہاں پر تمہارا تجسس فیل نہ ہو جائے. یہاں پر اگر تمہارے تجسس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے راستے ہی میں اپنے سفر کو ڈسکنٹینیو کر دیا، تم نے اپنے سفر کو ختم کر دیا، اینڈ یو آر فیل، انسکسیسفل تم کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اس تجسس کے ذریعے سے ہم چاہ یہ رہے تھے کہ تم وہاں تک پہنچو کہ جہاں تک تمہیں پہنچنا چاہیے تھا. یہ تجسس کب تک رہے گا؟ جب تک تم مر نہیں جاتے. زندگی کا خاتمہ ہو تب یہ تجسس ختم ہو. یہ ایک مثال ہے. اب آئیے ایک دوسری مثال کی طرف جو انسان ہی کے اندر پروردگار عالم نے رکھا، عجلت کو. یہ ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ انسان کو بنایا ہے جلد باز، اور پھر مطالبہ کیا گیا ہے صبر کا. یا تو پروردگار نے جلد باز نہ بنایا ہوتا. دیکھیے دوسری جو مخلوقات ہیں ان میں جو جلد باز ہیں وہ جلد باز ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ کوشش ہونے کا مادہ ہے وہ اسی طریقے سے کوشش رہتے ہیں. جو جلد باز ہیں وہ جلد باز ہیں. جن کے اندر کوشش رہنے کا، تھمنے کا، رک کر ٹھہر کر فیصلہ کرنے کا جذبہ رکھا گیا ہے وہ اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. یہ انسان ہے کہ جس کو پروردگار نے اس طرح سے بنایا ہے کہ عجلت اس میں رکھی گئی. پروردگار نے کہا ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عجلت پسند ہے، وہ جلدی اقدام کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اے پروردگار پہ اس جلدی کو ہمارے اندر رکھا کیوں؟ کہ اسی لیے کہ تزکیہ نفس ہو سکے،
کچھ ایسا کمبینیشن تمہارے اندر ہو کہ یہ تمہاری پوزیشن ہے اور یہاں تمہیں پہنچنا ہے. اس پوزیشن سے تمہیں وہاں تک پہنچنے کا جو سفر کرنا ہے، اس سفر کے لیے تمہیں اندر ایک جنگ لڑنی پڑے گی. اور اس کے بعد جب تم اپنی اجلت کو سیٹسفائی کرنا چاہو تو ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم اپنی اجلت کو کیسے سیٹسفائی کرو. ہم تمہاری اجلت کو بھی سمت دینا چاہتے ہیں، تمہاری اجلت کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تمہارے اندر وہ امنگ، وہ تڑپ کہ تم کچھ جلدی کرنا چاہتے ہو، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کو بھی سمجھ دو. ہر چیز کے اندر اجلت پسندی ناپسندیدہ ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ تجسس ناپسندیدہ ہے، یہ تجسس پسندیدہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ وہ کون سی اجلت ہے، وہ کون سی تیزی ہے، وہ کون سی جلدی ہے کہ جو پروردگار عالم کو بہت پسندیدہ ہے. آئیے سورہ آل عمران، اور بالکل ایسی ہی آیت سورہ حدید کے اندر بھی ہے. سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور سورہ حدید 57واں سورہ. وہاں پر ہے سارعو، یہاں پر ہے سابقو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. سارعو سرعت سے نکلا ہے، سابقو سبقت سے نکلا ہے. سبقت کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ دو. سارعو کا مطلب یہی ہے کہ تیزی دکھاؤ، مقابلہ کرو اس کے اندر مقابلہ کرو. اور وہ کیا ہے؟ سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی دکھاؤ. ایک مرتبہ تمہارے لیے طے ہو جائے، تم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، علم حاصل کیا، سمجھ لیا کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے مغفرت پروردگار کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جنت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ پہلے یہ سمجھ لو. ایک مرتبہ تم نے سمجھ لیا، اب تیزی دکھاؤ. دیکھیے اگر آپ بقیت اللہ امام بارگاہ آنا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوگا؟ ایڈریس تو پتہ ہو تو پہلے جانو کہ وہ ہے کون سی جگہ. اگر جانے بغیر نکل گئے تو جتنی تیزی کے ساتھ گاڑی آگے بڑھاؤ گے اتنا ہی تیزی کے ساتھ منزل سے دور ہوتے جاؤ گے. یہ اجلت پسندی ناپسندیدہ ہے. لیکن ایک مرتبہ تم نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ مجھے لوکیشن تو بھیج دینا، پھر آپ نے GPS آن کر دیا، اور اب کہ راستہ کلیئر ہے تو میں تیزی کے ساتھ گاڑی کیوں نہ دوڑاؤں تاکہ منزل پر جلد پہنچ سکوں. یہ تیزی پسندیدہ ہے، یہ اجلت پسندیدہ ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے سارعو، جلدی دکھاؤ، اس میں مقابلہ کرو. الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی دکھاؤ. ارضھا السماوات والارض، وہ جنت کی جس کی وسعتوں کا کیا کہنا، نہ زمین نہ آسمان، اس کی وسعتوں کا تمہیں اندازہ ہو سکا تو اس کی وسعتوں کا کہاں تمہیں اندازہ ہو پائے گا. اعدت للمتقین، وہی جنت کہ جو بنائی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. پھر اس کے بعد ایک فہرست پروردگار نے دی کہ جس سے انسان خدا کی مغفرت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، جنت کو بھی حاصل کر سکتا ہے. کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ ہیں، یہ جو جنت کے لیے اور مغفرت پروردگار کے لیے تیزی دکھانے والے متقین، یہ وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تب تو خرچ کرتے ہی ہیں، حالات خراب بھی ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں. اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی گنجائش کے اعتبار. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو راستہ ہے نا، یہ بہت تیزی کے ساتھ خدا تک پہنچانے والا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یعنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، غالباً علامہ نقن صاحب کی کسی کتاب کے اندر میں نے یہ حدیث قدسی کہنا چاہیے، یہ پڑھی تھی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ موسیٰ ایک بات بتاؤ کہ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو مجھے کیا پیش کرو؟ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں مہمان بن کر تم مجھے کیا پیش کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاکڈ کہ یہ پروردگار نے کہا کہ وہ جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ جو لا مکان و لا زماں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ could not understand. سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار کا سوال تھا تو اعتراف عجز و انکساری ہی سب سے بہتر جواب ہے. کیا پروردگار نے سمجھ نہیں پایا؟ یعنی
اے پروردگار تو ایلوبریٹ کر، ایکسپلین کر کے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر کوئی مستحق، میں پروفیشنل بیگر کی بات نہیں کر رہا، کہ اگر کوئی مستحق کبھی تمہارے گھر پر آ جائے اور تم دے سکتے ہو تو یاد رکھنا کہ اس مستحق کے ہاتھ پر تم کچھ نہیں رکھ رہے ہو، تم نے میرے ہاتھ پر رکھا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، حالات اچھے ہیں تب تو خرچ کرتے ہیں، حالات اگر تندرستی کا سامان ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے بعد جتنی گنجائش ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ توجہ کیجئے گا۔ اس کو اسلام نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا ہے کہ وہ جو مستحق ہے وہ خواہ کا اپنا ہاتھ پھیلا دے۔ یہ بیلنس ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات میں آپ کو نظر آئے گا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آنے سے جسٹ پہلے، شاید ایک آدھ گھنٹے پہلے، میں نے چہل حدیث کھولی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، یعنی ہمارے وہ جوان کہ جو یونیورسٹی گوئنگ ہے نا، ظاہر اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بھاری ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، کالج میں جاتے ہیں، کچھ باشعور ہیں، بزرگان تو ویسے ہی جانتے ہیں، وہ اگر ہو سکے اور اخلاقیات کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آقا خمینی کی اس کتاب کو وہ مباحثے کا عنوان قرار دیں، ایک گروپ ڈسکشن کا۔ اس میں صبر کی جو بحث انہوں نے کی ہے آقا خمینی نے، وہاں پر انہوں نے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آل محمد انسان کے تصورات کو کس بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کے سوچنے کے مزاج کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنے کے انداز کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چوتھے امام کا جملہ انہوں نے وہاں پر نقل کیا۔ ایک طرف وہ تعلیم کہ اگر کوئی مستحق تمہارے گھر پر آ رہا ہے اور وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے اور تم اس کے ہاتھ پر کچھ رکھ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ تم نے اس کے ہاتھ پر نہیں رکھا ہے، تم نے خدا کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ ایک یہ ڈائمنشن ہے۔ دوسری ڈائمنشن چوتھے امام کا یہ جملہ کہ ارے دنیا کے لیے تو مجھے خدا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو مخلوق سے مانگتے ہوئے کیوں شرم نہیں آئے گی؟ یہ عجیب ہے۔ کیا دنیا کے لیے خدا سے نہیں مانگنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ؟ بالکل ہے، قرآن مجید نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اے پروردگار مجھے دنیا کی نیکیاں بھی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی مجھے عطا کر، وقنا عذاب النار، اور جو جہنم کا عذاب ہے اس سے مجھے بچا۔ تو یہ جو آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی نیکیاں، دنیا کی خوبیاں، دنیا کی اچھائیاں مجھے عطا کر، اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی کوئی نہیں ہے، مانگنا خدا ہی سے ہے۔ مگر ایک موقع وہ ہے کہ جہاں وہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، کہ چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ دنیا، ایک طرف میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہا ہوں تو وقت محدود ہے، زندگی محدود ہے کہ جس کے بعد زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور دعا سے میں بات کر رہا ہوں اپنے پروردگار سے، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ دنیا مانگتے ہوئے تو مجھے خدا کی بارگاہ میں شرم آتی ہے، تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کیوں کر شرم نہیں آئے گی؟ یہ عجیب ایک منزل ہے کہ جہاں پر آل محمد اپنے ماننے والوں کی ذہنی اپروچ، ان کی سوچ، ان کے سوچنے کے انداز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و کہ اب یہ اجلت، یہ تمہاری اجلت، یہ عقل کے ماتحت ہو گئی، علم کے ماتحت ہو گئی، کہ جہاں پر ایک انسان نے مغفرت کو فوکس کیا ہے، جنت کو فوکس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تیزی دکھاتا ہے، اپنی رفتار کو بڑھاتا ہے، بہت اچھا ہے، اب تو ڈائریکشن ہے اس کے پاس، تیزی دکھانی چاہیے۔ حالات اچھے ہیں تب بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حالات کچھ ناساز ہیں تب بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، معاف کر دیتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں علماء کرام نے جو بات کہی ہے نا، وہ ایک ترتیب کے ساتھ، اگر آپ اخلاقیات کی کتابیں دیکھیں، تفاسیر کی کتابیں دیکھیں، اس میں کہا گیا کہ یہ تین باتیں، تین سٹیجز ہیں۔ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان، سامنے والے نے کچھ برا کیا ہے تب تو غصہ آیا،
دیکھیں کچھ افراد جو ہیں بعض معذرت ان کا تو ایک عجیب مزاج ہے کہ کوئی کچھ برا کرے یا نہ کرے ان کا تو بس دل چاہتا ہے لڑنے کا. بعض احباب ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تبصرہ افراد کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑنے والا نہیں ہوا تو وہ دیوار سے اپنا سر مارے گا. وہ اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے. یعنی ان کا تو کوئی بیماری والا ایشو ہے, ایک نفسیاتی ایشو ہو سکتا ہے, ایک سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے, ان کو تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو آپ باہر رکھیں. ہم بات کریں نہیں روٹین کے معاملات نارمل, اس کے اندر کسی نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ جو اتنا ناگوار گزرا ہے کہ اس کو غصہ آ گیا. اب یہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے کچھ کر سکتا ہے, یا اپنی زبان کو حرکت دے, مغلظات بکے, یہ ہو سکتا ہے, گالیاں دے, یہ بھی لاؤڈ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور سامنے والے کو زد و کوب کرنا شروع کر دے. یہ بھی اپنے غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. غصہ اندر ہے مگر اس کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ جو آرگنز ہیں یہ ٹولز بنتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے انٹرنل اس فرسٹریشن کو ایکسپریس کرتا ہے. از اٹ لائک دس اور ناٹ؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تو بڑا نیگیٹو ہے کہ تم نے اپنے غصے کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے, مگر اب پروردگار عالم کس چیز کو ایڈمائر کر رہا ہے, وہ کیا ہے کہ والقاظمین الغیظ, یہ وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. تم اگر ڈائریکشن لیس نہیں ہو, تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو غصے کے اظہار میں جلدی مت کرو, اس کو پینے میں جلدی کرو. اپنے اس غصے کو پی جاؤ. ایک یہ ہو سکتا تھا کہ تم اپنے غصے کے اظہار میں جلدی کرتے, اور ایک یہ تھا کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کرتے. اگر تم وہ جلد باز ہو تو ناپسندیدہ جلدی کے مرتکب ہو, اور اگر یہ والے جلد باز ہو تو تمہاری جلدی پسندیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرو, جنت کو حاصل کرو. مگر کیسے؟ غصے کو پی جاؤ. یہ غصے کو پی جانا تمہارے سفر کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے والقاظمین الغیظ. غصے کو اس نے پی لیا, نیسیسری نہیں ہے کہ اس نے معاف بھی کر دیا. غصے کو پینا ایک مرحلہ ہے, مگر کیا اس نے معاف بھی کر دیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. والعافین عن الناس, یہ اپنے ساتھ کیے گئے اس برے سلوک پر صرف غصے کو پیتے نہیں ہیں, دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ اس نے تو برا کیا تھا, واللہ یحب المحسنین, مگر تم اگر اللہ کے لیے جلد باز بننا چاہتے ہو تو ایسی جلدی دکھاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا, تم اس کے ساتھ کوئی نیکی کر کے دکھاؤ. واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, پسند کرتا ہے. اب برادران عزیز اسی کے ذیل میں ذرا سن لیجئے کہ معصومین کی زندگی میں اس سے ملتے جلتے ایک سے زائد واقعات آپ کو ملیں گے. ایک سے زائد واقعات. دیکھیے ایک انسان کے لیے اولاد سے بڑھ کر کیا ہے؟ میوہ دل کہتے ہیں وہ ثمرات. اولاد, انسان خود کو قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد پر, اور اولاد بھی اگر نومولود ہے, چھوٹے بچے ہیں, زیادہ پیار آتا ہے. جب اولاد بڑی ہو جائے, اپنے پیر پر کھڑی ہو جائے تو وہ مستقل ہو جاتے ہیں. یقیناً جوان اولاد کا غم اور بھی زیادہ ہوتا ہے, مجھے اس سے انکار نہیں کہ بھائی اب تو یہ اس پوزیشن میں تھا کہ گویا خود بھی مستقل ہو گیا تھا اور دوسروں کو بینیفٹ بھی دے سکتا تھا, انکلوڈنگ پیرنٹس. چھوٹا بچہ, لاڈ بھی ہے, پیار بھی ہے, سب کچھ ہے. معصومین کی زندگی میں ایک سے زائد واقعات. آپ صرف منتل اعمال کو دیکھ لیں, شیخ عباس قمی کی اردو ترجمہ اس کا احسن المقال کے نام سے ہوا, کہ کنیز, ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے, گر گیا یا کوئی چیز اس کے اوپر گر گئی. وہ بچہ صرف زخمی نہیں ہوا, وہ مر گیا. وہ بچہ صرف زخمی نہیں ہوا, وہ مر گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ امام سامنے کھڑے, انہی کا فرزند تھا اور وہ مر چکا ہے, بچے کے مرنے پر کیا ہونا چاہیے؟ کیا غم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں پہلی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ اسلام انسان کو احساسات سے تہی دامن نہیں دیکھنا چاہتا, کہ اس کے اندر کوئی سینسٹیوٹی نہ ہو, کوئی حساسیت نہ ہو, یہ نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہو اور پھر اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے بچہ گر کر مر چکا ہے اور امام سامنے. اب جو امام کے گھر میں کنیز ہوگی
وہ قرآن کی آیتوں سے ناآشنا نہیں ہوگی، اور اس کو بھی معلوم ہے کہ اب امام کو کس طرح سے راضی کیا جا سکتا ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھ سے غلط کام تو ہو گیا ہے، میڈ اے مسٹیک، بلنڈر ہو گیا ہے، بچہ مر چکا ہے، امام سامنے ہے، باپ بھی ہیں اور وہ غمزدہ بھی ہیں۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو امام نے کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، اگر یہ آپ کے لیے واضح ہوا، اور جو ہماری تقاریر وہ مسلسل ہے، یعنی پہلی تقریر سے جس بات کو میں بیان کر رہا تھا، آج اس مرحلے پر ہمیں اس کو آگے اور لے کر جانا ہے۔ کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اس آیت کو کچھ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ آیت کا نشان تھا 249، کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سالوں گزر چکے، اور پھر بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام وفات بھی پا چکے، جناب ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اس وقت ان میں سے کچھ افراد آئے اور اس وقت کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ، کسی سردار کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی لیڈرشپ میں قتال کریں۔ نبی نے کیا کہا تھا کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم پر قتال کو واجب کر دیا جائے گا اور پھر تم اپنے الفاظ کا پاس رکھ نہیں پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں نکالا گیا ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، ہم پر ظلم ہوا ہے، جالوت نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ قتال تو ہم پر اوور ڈیو ہے کہ ہم میدان جنگ کے اندر جائیں اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کریں۔ یہ تو ہم پر ایک کفارہ ہے کہ جو ہمارے لیے واجب الادا ہے۔ اس موقع پر حضرت سموئیل نے، جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان اللہ بعث لکم قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ تمہارا سربراہ ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس چیز کو صبر کہتے ہیں اور جس کے تحت ہم نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، اب آپ غور کیجیے، آپ کو اچھا نہیں بھی لگ رہا تو خدا نے طالوت کو مقرر کیا ہے، تو یہاں پر اپنی مرضی کو کمپرومائز کرتے ہوئے پروردگار کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہ صبر تھا۔ کیا وہ کر پائے؟ انہوں نے فوراً سے اعتراض جھڑ دیے، انہوں نے کہا اس کے لیے ملک اور اقتدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، جبکہ اس کے پاس تو مال کم ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے۔ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کے مقابلے میں آپ اپنی ججمنٹ کو زیادہ انفورسیبل سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے جواب کیا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی بات یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ہو آر یو، تم کون؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، جس کے لیے کل میں نے گزارش کی تھی کہ جسے اللہ استفاء کی منزل پر لے آتا ہے وہی مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ یہ استفاء ہے، پروردگار کی طرف سے انتخاب ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے بھی زیادہ قوت عطا کی ہے، علم کے اعتبار سے بھی وہ تم پر ترجیح رکھتا ہے۔ تم جاہل ہو وہ عالم ہے، تم بزدل ہو وہ بہادر ہے۔ جس کے ذریعے سے یہ کنکلوژن بہت آسانی کے ساتھ ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی پروردگار کی نگاہ انتخاب کسی پر ٹھہرتی ہے تو پروردگار یہ پہلے دیکھتا ہے کہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا کون ہے اور باب مدینۃ العلم کون ہے، وہ کون ہے۔ پروردگار ایسے ہی کو منتخب کرتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک عطا کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا برادران عزیز، کل ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ یہاں اعلان ہے کہ یؤتی ملکہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ اس کا چاہنا کس بنیاد پر ہوگا وہ پہلے بتا دیا کہ اس کا چاہنا اس بنیاد پر ہوگا
کہ اللہ نے اس کو شجاع پایا جسمانی اعتبار سے، پروردگار نے اسے صاحب علم پایا. لیکن کیا اس وقت پریکٹیکلی طالوت کے پاس ملک اور حکومت تھی؟ نہیں تھی. ملک اور اقتدار جالوت کے پاس. اس کا پریکٹیکلی اقتدار میں ہونا کیا اس کو لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہے؟ وہ ڈیفیکٹو تو ہے. وہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو حکم اس کا نافذ ہو رہا ہے، مگر کیا اس کا حکم کا نافذ ہونا اسے قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے نگاہ قدرت میں؟ کیا لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہے؟ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تخت پر غاصب بن کر بیٹھنا اور ہوتا ہے، انتخاب پروردگار اور ہوتا ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازمی طور پر وہ لیجیٹیمیسی بھی رکھتا ہے. نمرود اقتدار میں ابراہیم اسیر ہیں، مگر ابراہیم کی اسارت ان کے حق کو ان سے دور کر دیتی ہے اور نمرود کو لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے. کیا نان سینس ہے، دس از ٹریش. کہ فرعون اقتدار میں ہے اور سامنے موسیٰ علیہ السلام گرفتار ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حق نہیں ہے، خدا نے ملک اور اقتدار اس کو عطا کیا ہے، خدا نے انہیں کو عطا کیا ہے. یہ اس وقت جو حکمرانی کر رہا ہے یہ بطور غاصب ہے، یہ یوزرپر ہے. آپ غاصب کے غصب کو اس کے لیے لیجیٹیمیسی کی بنیاد نہیں بنا سکتے. ناجائز قبضہ ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ 360 بت ہیں، ان کو لا کر رکھ دیا خانہ کعبہ میں. گھر کس کا ہے؟ گھر تو خدا کا ہے. خدا کے گھر میں آپ نے لا کر رکھ دیا 360 جھوٹے خداؤں کو، تو ان جھوٹے خداؤں کا خدا کے گھر پر قبضہ کرنا ان کو لیجیٹیمیسی فراہم کرتا ہے؟ یہ قبضہ ہی کہلائے گا. وہاں پر اگر 100 سال 200 سال 500 سال بھی وہ بت رہیں تو بت ہی رہیں گے، وہ خدا نہیں بنیں گے. جس طرح سے بتوں کا قبضہ کرنا انہیں لیجیٹیمیسی فراہم نہیں کرتا، اسی طرح اگر منبر رسول پر بھی کوئی قابض ہو جائے تو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں مل جاتی. یہ اصولی معاملات ہیں. کہنا غور کیجئے، یزید کے حوالے سے میں کل عرض کر چکا تو اس نے طنز کرتے ہوئے اس آیت کو پیش کیا تھا، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ملک اور اقتدار تو خدا کا ہے، جس کو چاہے عطا کرے. بالکل صحیح ہے اصول کے اعتبار سے، مگر تیرا تخت پر بیٹھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تجھے خدا نے اقتدار دیا ہے. تو نمرود اور فرعون کا وارث بن کر غاصب ہے. جن کا حق ہے وہ اس وقت اپنے حق سے محروم کر دیے گئے. لیجیٹیمیسی ادھر ہے، حق ان کا ہے، تیرا قبضہ ہے، تو نے غصب کیا ہے، تو یوزرپر ہے، حق ان کا ہے. اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انا فی ذالک، پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا واللہ واسع علیم. ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا، ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا، اس وقت کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا. they have to be patient کہ جب یہ حق جو ان کا ہے وہ عملی طور پر ظاہر ہو سکے. اس کے لیے انہیں بہرحال صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرم نے 13 برس انتظار کیا. اعلان رسالت جب کر رہے تھے حق اسی وقت سے تھا، اس سے بھی پہلے سے تھا، مگر آپ غور کیجئے 13 برس تک پیغمبر اکرم راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، خون سے جوتا بھر گیا. آپ یہ سب سنا کرتے ہیں. تو کوئی احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ 13 برس تک وہ نبی تھے، رسول تھے، مگر حکومت ان کا حق نہیں تھا؟ حق انہی کا تھا، مگر اس وقت جو افراد حکومت کر رہے تھے وہ غاصب تھے. تو یہ ہمارے پاس ایک اصول اگر سمجھ میں آ جائے تو بعد کے بہت سارے معاملات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر چونکہ خود بنی اسرائیل والے آئے تھے اور پروردگار کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو چکا تھا، تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے اعتراض کیا، نبی نے جسٹیفائی کیا. اب تک کی جو گفتگو تھی نا وہ علمی تھی کہ دیکھو انتخاب پروردگار ہے. 1 علم کے اعتبار سے وہ تم پر ترجیح رکھتا ہے. 2 نمبر 3 شجاعت جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے تم پر ترجیح رکھتا ہے. 3 یہ 3 معیارات بیان کیے گئے. یہ علمی گفتگو تھی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ معجزے کے ذریعے سے ان کا برحق ہونا اسٹیبلش کرنا. پروردگار فرماتا ہے قال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے یہ کہا ان آیت ملک ہی، اس کے ملک کی نشانی یہ ہے. ملک کی نشانی سے مراد
اس کے من جانب اللہ حقدار ملک ہونے کی نشانی کہ اللہ نے اس کو ملک عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی نشانی کیا؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. نشانی یعنی معجزہ. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ معجزے کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے. یہاں پر تو بڑی صراحت ہے, ایکسپلیسٹلی یہ بیان کیا گیا ان آیت ملک ہی کہ کچھ ہونے والا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہوگا, روٹین کا معاملہ نہیں ہوگا. جو روٹین کا معاملہ ہوتا ہے وہ نشانی ہونے کے باوجود معجزہ نہیں کہلاتا. توجہ کیجیے گا, روٹین کے جو معاملات ہوتے ہیں, بھئی چاند ہے, ستارے ہیں, سورج ہے, زمین ہے, یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں. مگر یہ روٹین کی نشانی ہے. آپ زمین پر چل رہے ہیں, روز چل رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں, ستاروں کو دیکھ رہے ہیں, روز دیکھ رہے ہیں, چاند کو دیکھ رہے ہیں, سورج کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کے مشاہدے میں یہ نشانیاں ہیں, مگر یہ روٹین کی نشانیاں ہیں. ان کو دیکھنے پر آپ نماز آیات نہیں پڑھتے, لیکن سورج کو گہن لگ جائے تو اب کہا جاتا ہے کہ اب یہ روٹین کا معاملہ نہیں رہا. معجزہ تو اب بھی نہیں ہے, مگر روٹین کا معاملہ نہیں ہے. لہٰذا اس کو نماز آیات کا مصداق بنایا گیا کہ سورج کو گہن روز روز نہیں لگتا, جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو نماز آیات کے عنوان سے. تو آیات تو نشانی کو کہتے ہیں, یہ روٹین سے ہٹ کر نشانی. سورج گہن روٹین سے ہٹ کر نشانی, چاند گہن روٹین سے ہٹ کر نشانی. زمین حرکت تو کر رہی ہے, مگر زمین کی حرکت روٹین کی ہے, نشانی ہے, روٹین سے ہٹ کر نشانی نہیں ہے. تو زلزلہ آیا تو بھی تو حرکت ہی ہے, مگر یہ حرکت روٹین سے ہٹ کر ہے. کہا کہ آؤ اور آ کر نماز آیات پڑھو. اب آپ نے غور فرمایا. اب اس کے بعد کبھی کسی کے منصب کو سمجھانے کے لیے کوئی نشانی دے دی جائے, اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. وہاں پر بھی لفظ آیت استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر استعمال ہوا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بہت بڑی بحث ہے علم کلام کے اندر کہ معجزہ کون دکھائے گا؟ نبی دکھائے گا, رسول دکھائے گا, ایسا ہی ہے. تو نبی اور رسول کے علاوہ معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہمارے لیے ڈیسائسو ہے. طالوت نبی نہیں ہے, طالوت نبی نہیں ہے, طالوت رسول نہیں ہے. نبی نہ ہونے کے بعد, رسول نہ ہونے کے بعد ان کے سربراہ ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پروردگار نے معجزے کا حوالہ دیا ہے, جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صرف نبوت اور رسالت میں معجزہ منحصر نہیں ہے. ہر وہ عہدہ جو خدا کی طرف سے ہوگا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے معجزہ دکھایا جائے گا. جس کے بعد جو معصومین کی زندگی کے اندر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہر امام کی زندگی میں آپ کو ایک چیپٹر معجزات کا نظر آئے گا. کچھ فیبریکیٹڈ بھی ہوتے ہیں, میں ان کو سیکنڈ نہیں کر رہا, مگر وہ جو اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں, خبر متواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں, وہ کرامتیں, وہ معجزات, وہ اس طرح سے پیش آئے ہیں کہ سامنے والے کے لیے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جو دکھا رہا ہے وہ اس کی امامت کا ثبوت ہے من جانب اللہ. یہ اللہ کی طرف سے اس کی امامت کا, اس کی خلافت کا, اس کے عہدہ پروردگار کی طرف سے ہے. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھایا گیا. ان آیت ملک ہی ان یأتیکم التابوت, اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا. فیہ سکینۃ, اس میں سکینہ ہے, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے, وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور بقیہ تبرکات ہیں وہ کہ جو آل موسیٰ نے چھوڑے تھے اور آل ہارون نے چھوڑے تھے. تحملہ الملائکہ, اور اس تابوت کو تھامے ہوئے ہوں گے ملائکہ. یہ کیا ہوا؟ اتنا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی معجزہ ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے, مگر اس میں الفاظ کیا کیا استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے تابوت, ایک لفظ ہے سکینہ, ایک لفظ ہے بقیہ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. تابوت کون سا؟ تابوت وہ تابوت کہ جس میں مادر موسیٰ نے موسیٰ کو اس وقت رکھا تھا کہ جب فرعون والے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. سورہ قصص 28واں سورہ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تفصیل آپ کو ملے گی. اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ, اور جب تمہیں یہ خوف محسوس ہو کہ یہ لوگ آ کر اسے قتل کر دیں گے, تم اسے اس تابوت میں, ایک صندوق, ایک باکس, اس کے اندر رکھ دینا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. پہلی تقریر میں نے اجمالاً اشارہ بھی کیا, اور جناب مادر موسیٰ نے یہ کام کر دیا.
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو اس باکس کے ذریعے سے، اس صندوق کے ذریعے، اس تابوت کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچ گئے، جناب آسیہ کی آغوش میں پہنچ گئے، اور بالآخر واپس پلٹے ہیں جناب مادر موسیٰ کی آغوش میں. یہی ہوا. اب اس تابوت کا کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس صندوق کا کیا کام ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اس میں نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت سے عقائد کے ایشوز ہیں کہ جو اس پیراگراف کے ذریعے سے سیٹل ہوتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ اس تابوت کے اندر اب موسیٰ نہیں ہے. موسیٰ تو بڑے بھی ہو چکے ہیں، بہت سی مہم انہیں سر کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے برادران عزیز، آپ کو یہ ملے گا کہ بنی اسرائیل والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی مہم پر ان کو جانا ہوتا تھا وہ اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے. فی ہے سکینہ، اس میں تمہارے لیے سکینہ ہے. سکینہ کہتے ہیں سکون کو. تمہارے لیے سامان سکون، کہ تم اس کو دیکھتے تھے اور تمہیں یاد آتا تھا کہ ہاں ہمارے پروردگار نے ہم پر کیسا کرم کیا تھا کہ اسی میں ہمارے نبی کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈالنے کا حکم دیا تھا. اب آپ برادران عزیز غور کیجئے کہ اب اگر یہ تابوت یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے تو پروردگار اسے اپنی ایک عنایت کے طور پر پیش کرتا ہے. اگر وہ تابوت اور وہ صندوق اطمینان کا باعث بن جائے تو وہ نشانی پروردگار ہے، اور اگر عباس کا علم آگے ہو اور سکون کا باعث بن جائے تو وہ نشانی پروردگار ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو حضرت عباس کے علم کو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے؟ معاذ اللہ. ہم موحد ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس کا عنوان ہے مولا الموحدین. ہم خوب پہچانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے شاعر کیا ہیں. ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی عنوان سے کرتے ہیں کہ یہ عطیہ پروردگار ہے. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا الحمدللہ. اب غور فرمائیے، یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے فی ہے سکینتن، یہ تابوت ہے مگر اس میں تمہارے لیے سکینہ ہے، سکون کا سامان ہے. کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ ایسی نشانیاں رکھیں کہ جو ماننے والوں کے دل میں اطمینان کا باعث بن سکے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید صرف غذا جو شکم کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے وہ پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا ہے، وہ ایک مرحلہ ہے. علم عطا کیا تاکہ عقل کو سکون حاصل ہو سکے، یہ اس کی ربوبیت کا دوسرا مظاہرہ ہے. اور دل میں سکون آ سکے اس کے لیے پروردگار نے نشانیوں کو رکھا، شاعر کو رکھا. یہ پھر اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، یہ اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے. ہاں بس جو ماننے والے ہیں ان کو اتنا میچیور ہونا چاہیے کہ جو رسول ہیں ان کو رسول اللہ سمجھیں، جو ولی ہیں ان کو ولی اللہ سمجھیں، جو شاعر ہیں ان کو شاعر اللہ سمجھیں. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے برادران عزیز کہ اگر آپ اصول دین کا خلاصہ کرنا چاہیں نا تو 3 سے 4 جملے ہیں. پہلی چیز، اس کو مانو، اس کو مانو. دوسرا مرحلہ، جس کو وہ منوائے اس کو مانو. تیسرا مرحلہ، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو. اور چوتھا مرحلہ، جتنوں کو وہ منوائے اتنوں کو مانو. اصول دین کا اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں، اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو وہ منوائے اتنوں کو مانو. میں نے اکثر کہا ہے کہ ہمیں 12 کی عدد پر کیا اصرار ہے؟ ہمیں 12 کی عدد پر کوئی اصرار نہیں. یہ اصرار تو ان کو ہے جن کے کہنے پر ہم ان 12 کو مانیں. اگر اس نے کہا ہوتا 15 18 20 25 50 کو مانو، ہم اتنوں کو مانتے ہیں. ہمارا عدد کے اوپر کوئی اصرار نہیں ہے. ہمارا اصرار اس پر ہے کہ جس کو وہ منوائے گا اس کو مانیں گے، جتنوں کو منوائے گا اتنوں کو مانیں گے، جو وہ منوائے گا وہ ہم مانیں گے. جس کو رسول منوائے گا اس کی رسالت کا کلمہ پڑھیں گے، جس کو ولی منوائے گا اس کی ولایت کا کلمہ پڑھیں گے، جس کو وہ شاعر کے طور پر سمجھائے گا اس کو شاعر اللہ کے طور پر مانیں گے. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، فی ہے سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ. وہ کرتے یہ تھے کہ آگے آگے لے کر چلتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہ ان سے چھن کیسے گیا؟ اس وقت تو ایک معجزے کے طور پر ان کو لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا. چھن کیسے گیا؟ برادران عزیز، ہوتا یہ تھا
کہ جب ایک اصول ہے ایک اور کفران نعمت کا کفران کرو گے نعمت چھن جائے گی. نعمت کا کفران کرو گے نعمت چھن جائے. لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم 14واں سورہ. اگر تم شکر ادا کرو گے ہم حتماً اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. یہ افراد اس کی عظمت سے غافل ہو گئے. یہاں تک ملتا ہے کہ وہی تابوت کہ جس کو کبھی یہ مہموں میں آگے لے کر چلا کرتے تھے، گلی اور کوچوں میں پڑا رہتا تھا، بچے اسے ٹھڈے مارتے تھے، کھیلتے تھے اس کے ساتھ، اس کی تعظیم جو ہونی چاہیے تھی اس کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا. یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر شاعر کے ساتھ کمرشلائزیشن والا سلسلہ شروع ہو جائے نا، یہ بھی اس کی توہین ہی کا ایک انداز ہے. وہاں پر اس کو بالکل سر راہ رکھ دیا گیا. اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے. اب وہ سب بھول گئے کہ اس کے لیے پروردگار نے کیا کہا تھا، اس کی کیا تاریخی حیثیت تھی، کیا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا. They forgot everything. اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کو ہٹا لیا گیا، اٹھا لیا گیا. بعض تو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر لے جایا گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں خود جالوت نے قبضہ کر لیا. اور پھر اب اس موقع پر جب طالوت کی حکومت کو اسٹیبلش کرنا مقصود تھا، تب پروردگار عالم نے کہا کہ اب ہم تمہیں پلٹائے دیتے ہیں. اس کے بعد یاد تو آ رہی تھی، جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یاد آتی ہے، تو وہ نعمت چھن گئی. اب پروردگار عالم نے کہا کہ ہم تمہیں پلٹا دیں گے وہ نعمت، وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سامان سکون ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل، ان کے جو تبرکات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ تمہیں پلٹا دیے جائیں گے، جس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو یادگار تھیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی انبیاء کی یادگار کو مسمار کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے. یہ آیتیں قرآن میں ہی تو ہیں، میں توریت سے تو نہیں پڑھ رہا، یہ انجیل میں تو نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر پروردگار فرما رہا ہے وہ تابوت بھی تمہارے لیے پلٹا دیں گے. وہ تبرکات بقیتم مما ترکا، آل موسیٰ بھی چلے گئے، آل ہارون بھی چلے گئے، مگر جو ان کے تبرکات ہیں من جملہ وہ عصا کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اب تو نہیں بنتا، نہ بنے، مگر یادگار تو ہے، لہذا وہ بھی تمہارے لیے پلٹا دیے جائیں گے. تحملہ الملائکہ، اور ملائکہ نے انہیں اٹھایا ہوا ہوگا. ایک اور نشانی، ملائکہ یعنی تمہارے لیے کلیئر ہوگا کہ یہ ملائکہ ہیں کہ جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، بطول، عذرا، کیا کیا نام ہے جناب سیدہ کے. انہیں ناموں میں ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ سے گفتگو کرنے والے. تو بعض افراد نے یہ اعتراض کیا، یہ بہت سطحی اعتراضات ہیں، مگر ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں کبھی کبھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر حیرت سے ایک دوسرے کو نہ دیکھ رہے ہوں، کہہ رہے بات تو صحیح ہے. کہاں سے بات صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ملائکہ، فرشتے، وہ تو نبیوں پر آ سکتے ہیں، رسول پر آ سکتے ہیں، نبیوں اور رسولوں سے ہٹ کر کسی اور پر ملائکہ نازل نہیں ہو سکتے. بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک دو نہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے موقع پر ملائکہ کی زیارت بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بھی کروا دی، عام افراد کو بھی کروا دی، اعتراض کرنے والوں کو بھی کروا دی. وہ پروردگار جو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ملائکہ کی زیارت ان افراد کو کروا سکتا ہے، پھر میرے جملے پر توجہ کیجئے گا، وہ خدا جو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ملائکہ کی زیارت ان افراد کو کروا سکتا ہے، وہی خدا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ملائکہ کو کیوں اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جا کر فاطمہ زہرا کی زیارت کریں؟ تحملہ الملائکہ، ملائکہ نے اسے تھاما ہوگا. ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانی ہے، معجزہ ہے.
ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بننا چاہو. اگر تم مومن نہیں بننا چاہتے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم منہ پھیرے رہو گے، تم اعراض کرو گے، تم منہ پھرا کر چلے جاؤ گے. بہت سو نے اس کے بعد بھی یہی کیا. اب یہ قرآن مجید کا مزاج ہے کہ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہاں پر بات کو روکا اور ایک دوسری منظر کشی ہمارے سامنے آتی ہے. وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، اب چلے طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے. بظاہر تو سب خاموش ہو گئے، مگر کیا واقعاً دل سے انہوں نے مان لیا تھا؟ بظاہر خاموش ہو گئے، بظاہر تو آ کر مبارکباد بھی دیتی کہ بخن بخن یا طالوت تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں پروردگار نے مقرر کیا ہے. مگر نہ وہاں پر بخن کہنا دل کے ایمان کے ساتھ تھا، نہ اس جگہ پر بخن کہنا دل کے ایمان کے ساتھ. یہ چلے تو ہیں مگر کتنی دیر تک؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے. اب تک ہم اس ٹکڑے پر نہیں پہنچ پائے جس کو میں نے سرنامے کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. یہ درمیان میں جملہ اب آنے والا ہے، کم من فئۃ قلیلہ. تشریح تو ہم نے اس کی تھی پہلی تقریر کے اندر، مگر اس کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس سیاق اور سباق کے ساتھ، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. کتنے ہی ایسے ہیں، گروہ ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کم ہیں. غلبت فئۃ کثیرہ، تو بڑے گروہوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. جس طرح سے حسین نے صبر کیا اور جس طرح سجاد نے صبر کیا، جس طرح زینب کبریٰ نے صبر کیا، اور جس طرح اس بچی نے صبر کیا کہ جس کا نام بھی سکینہ، وہ بنی اسرائیل کے لیے سکینہ، اور یہ جناب سکینہ حسین ابن علی کی سکینہ، جس کو حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے. اے میرے دل کا چین، میرے دل کا سکون. نام تو فاطمہ ہے، رقیہ بھی کہا گیا. دیکھیے یہ دربار ابن زیاد کے اندر مکالمہ ہے سید سجاد کا. جب ابن زیاد نے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا کہ علی. سید سجاد کا جو نام ہے علی، میرا نام علی ہے. کہا علی حسین کے بیٹے؟ کہا کہ ہاں حسین کا بیٹا. کہا علی وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نے کربلا کے اندر قتل کر دیا، جس کو سید سجاد نے کہا تھا کہ وہ میرے بھائی کا نام ہے، اس کا نام بھی علی ہے. خدا نے نہیں، تمہاری فوجوں نے ظلم کے ساتھ اسے قتل کر دیا. سوچنا نہیں، خدا نے قتل کیا. اس پر جناب سید سجاد نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جن کے رگ و خون کے اندر قرآن کی آیتیں گردش کر رہی ہوں، وہ اسی طرح سے جواب دیتے کہ ہاں روح تو خدا ہی قبض کرتا ہے، کہ جب وقت آخر آتا ہے تو روح تو حکم خدا ہی سے قبض ہوتی ہے، وہ قاتل تم ہو، تم ذمہ دار. اس موقع پر ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہارے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے؟ کہا کہ ہاں. مت بھولیے گا یہ وہ زمانہ تھا جب علی نام رکھنے پر گردن کاٹ دی جاتی تھی. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کو میرے جد کے نام سے محبت تھی، انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. سارے بیٹوں کے نام علی، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ. پھر یہ نک نیمز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے. کہیں سجاد کہا گیا، زین العابدین کہا گیا، کہیں علی اکبر، کہیں علی اصغر، کہیں پر فاطمہ کبریٰ، کہیں پر فاطمہ صغریٰ، اور کہیں پر سکینہ. اور اس کے ذریعے سے ڈسٹنگوش کیا گیا کہ یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کو میں سکینہ کہوں گا، جس کا نام تو فاطمہ ہے، رقیہ ہے، مگر میں سکینہ کہوں گا. اب یہ جناب سکینہ ہے، اور کوفہ، اور کوفہ کے بعد شام. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس بچی نے دوران سفر کتنے مصائب ہیں کہ جن کا سامنا کیا ہے. اکیلی بٹھا دیا گیا برہنہ پشت پر اس اونٹ کے، ہاتھ باندھ کر گر گئی. جناب زینب درمیان سے اٹھا کر لائی، اور پھر اس کے بعد اونٹ کی پشت پر رسیوں سے جھکڑ دیا گیا. جناب زینب کہتی رہی اے شمر یہ کیا ظلم ہے جو اس بچی کے اوپر کیا جا رہا ہے. مگر کیا شمر کو کوئی رحم آیا؟ شمر اور رحم یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اور جب کوفہ کے اندر داخلے کا وقت آیا ہے اور بچی کے جسم سے رسیوں کو کھولا گیا تو بچی کا پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو چکا ہے. کرتا خون سے اتنا آلودہ تھا کہ جسم کے ساتھ پیوست ہو گیا. اور پھر 1 سال کی قید ہے جو سکینہ نے زندان شام میں گزاری.
زندان شام میں 1 سال کے گئے تو مقتل کے الفاظ تقشرت وجوہ، چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، جیسے کہ زندان اس طرح کا تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی، شام میں سردی بھی بہت زیادہ اور گرمی بھی بہت زیادہ، تو جب دھوپ ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کوئی سائبان نہیں، جب برف باری ہوتی ہے تو برف سے بچنے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں۔ دیکھیے جو امام وقت ہوتا ہے اس کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے نا، مگر ایک سوال سکینہ ایسا کرتی ہے کہ جس کا جواب سید سجاد کے پاس نہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ روز شام کو سکینہ دیکھتی ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں۔ سکینہ سوال کرتی ہے بھیا یہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو سجاد پیار سے اپنی بہن کو کہتے ہیں، چھوٹی بہن پیار سے کہتے ہیں سکینہ شام ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو اب سکینہ کہتی ہیں کہ بھیا وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اب سید سجاد اگر علم امامت سے بتائیں بھی تو کیا بتائیں کہ ہاں سکینہ سب کو تو جانا نصیب ہوگا مگر تجھے جانا نصیب ہوگا، تجھے تو اب تا قیامت اے میری بہن اسی زندان شام میں رہنا ہے۔ جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ماتم کرتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ ایک جناب سیدہ کا معاملہ تھا کہ وہ بھی اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیہ، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا مرثیہ تھا، اور یہ جناب سکینہ کا مرثیہ ہے کہ روز رات کو جناب سکینہ سوتی نہیں ہے، آدھی رات تک اپنے بابا کا ماتم کرتی ہے، اپنے بابا کو یاد کرتا، ہائے میرے بابا حسین، ہائے میرے بابا حسین، ہائے میرے بابا حسین۔ اور جب جناب سکینہ گریہ کر رہی ہیں تو بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ بیویاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، جناب زینب بھی قریب ہے، ماں رباب بھی قریب ہے، ام کلثوم بھی قریب ہے، ہر ایک بیوی کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جناب سکینہ آدھی رات تک تو روٹین بن چکا ہے کہ جناب سکینہ فریاد کرتی ہیں، گریہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہیں، پھر آدھی رات کے بعد آنکھ لگتی ہے کسی طرح سے، اور پھر جناب سکینہ فجر سے کچھ پہلے بیدار ہوتی ہیں۔ یہ جناب سکینہ کا روٹین ہے جو علماء نے مقتل کے اندر لکھا ہے۔ سال کے کتنے مہینے سکینہ نے اس طرح سے گزارے ہیں خدا ہی جانتا ہے۔ مگر اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا کا پیغام پہنچا ہے جناب سجاد کے خطبوں سے، بی بی زینب کے خطبوں سے، اور سکینہ کے بین سے۔ سکینہ کے گریے نے بھی حسین مظلوم کے پیغام کو شام تک پہنچایا۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ جب جناب سکینہ گریہ کرتی ہیں تو جناب سکینہ کی آواز بلند ہوتی ہے، محل کی دیواروں تک پہنچتی ہے، اور یزید جو اپنے کمرے کے اندر سونا چاہتا ہے آدھی رات تک، اس کی نیند بھی حرام ہے، وہ نہیں سو سکتا ہے۔ اس کا بھی روٹین یہ ہو چکا ہے کہ آدھی رات کے بعد ہی وہ سوئے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ بچی جس انداز سے چیختی ہے، چلاتی ہے، میں سو نہیں سکوں گا۔ اور پھر وہ رات آ گئی کہ جب جناب سکینہ نے آدھی رات کو بین کرنے کے بعد، ابھی آنکھ لگی ہی تھی، فجر میں تو بہت وقت تھا، اور کچھ دیر کے بعد سکینہ پھر بیدار ہو گئی، اور جناب سکینہ کہتی میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا۔ بیویاں پھر بیدار ہو گئیں، ساری بیویاں بھی لیٹی تھیں کہ آنکھ لگے، اور پھر بیدار ہو گئیں۔ جناب زینب قریب آئیں اور کہا کہ میری جان سکینہ کیا بات ہے، آج آدھی رات کے بعد بھی آنکھ نہیں لگی؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں میں سو گئی تھی، مگر اب اچانک میں نے ابھی خواب میں دیکھا، میرے بابا کا سر مجھے نظر آیا، اور میں نے دیکھا کہ یزید چھڑی سے میرے بابا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ پھوپھی اماں کچھ ایسا ہو سکتا ہے میرے بابا کا سر مجھے مل جائے، میں اپنے بابا کے سر کو دیکھنا چاہتی ہوں، زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جناب سکینہ کے بین شروع ہوئے، ادھر یزید جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا اس کی آنکھ کھلی، اور اس نے اپنی کنیزوں اور غلاموں کو بلا کر کہا کہ کیا آج آدھی رات کے بعد بھی مجھے سونے نہیں ملے گا؟ آج اس بچی نے آدھی رات کے بعد بھی گریہ شروع کر دیا، جاؤ اور جا کر اس کو خاموش کراؤ۔ وہ کنیزیں ہاتھ جوڑتی ہیں اور کہتی ہیں اے یزید کوئی اور حکم دینا ہے تو دے دے، اس بچی کو خاموش کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اس کو کیسے خاموش کرائیں؟ ہم اسے تماچے مارتے ہیں تو یہ اپنے چچا عباس کو پکارتی ہے، اے چچا عباس میری مدد کو آؤ، دیکھو ان لوگوں نے مجھے تماچے مار مار کر میرے رخسار زخمی کر دی۔ ہم اس کو تازیانے مارتے ہیں تو یہ اپنے بھائی علی اکبر کو پکارتی ہے، اے بھیا علی اکبر تیرے جانے کے بعد انہوں نے تازیانوں سے میری پشت کو زخمی کر دی۔ اے یزید اس بچی کو ہم خاموش نہیں کر سکتے، یہ ہم چپ کرا نہیں سکتے۔ یزید نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اس کے بابا کا سر لے جاؤ، شاید بابا کا سر دیکھ کر یہ خاموش ہو جائے۔ ایک تشت لیا گیا، تشت میں سر حسین رکھا گیا،
سر حسین کو ایک رومال سے ڈھکا گیا اور اب کچھ کنیزیں چلی ہیں زندان کی طرف. دوسری طرف جناب سکینہ جو فریاد کر رہی تھی، بہن کر رہی تھی، وہ اچانک کہتی ہیں ارے مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. جناب سکینہ زندان کے دروازے کی طرف جاتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور تشت نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر رومال ڈھکا ہوا ہے. ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ جناب سکینہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا لایا گیا ہے، کہ میں بھوکی بھی تو بہت ہوں، اس طرح سے میرے گریے کو روک دیا جائے تو میرے لیے کھانا بھیجا گیا ہے. جناب سکینہ کہتی ہیں ارے میں نے کھانا نہیں مانگا، میں بھوک برداشت کر لوں گی، مجھے میرے بابا کا سر چاہیے. اور اب کہا گیا اے سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہی ہے. رومال ہٹایا گیا، بیویوں نے دیکھا حسین مظلوم کا سر ہے، سب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور زیارت کا جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے والی، اے ہمارے وارث، ہمارا سلام قبول کیجئے. بیویاں زیارت پڑھ رہی تھی، سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اپنے بابا کے سر کو لے لیا اور پھر اس کے بعد فریاد کرنا شروع کی، اے بابا آپ کو میرے یہ رخسار نظر آ رہے ہیں کہ جس کے اوپر نیل ہیں؟ بابا آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے کتنا مارا گیا؟ اے بابا آپ کو پتا ہے آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر بابا آپ کے بعد آپ کے سجاد کا کیا حال ہے؟ بابا ان بیوہ بیویوں کا کیا حال ہے؟ آپ ان بیویوں کے حال سے واقف تو ہے نا بابا، آپ کے بعد کیا کیا مظالم ہم پر ہوئے؟ مگر اچانک جناب سکینہ کہتی ہیں بابا میں تو اپنا دکھڑا سنا رہی ہوں، مگر آپ تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہیں. من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلوئے ناظرین کے اوپر خنجر چلایا؟ من ذا الذی خضبک بدمائک، بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا؟ اے بابا کاش آپ کی جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتا اور تیرا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند نہ کیا جاتا. اے بابا کاش، اے بابا کاش، اے بابا کاش. یہ فریاد کرتے کرتے جناب سکینہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور اب جناب زینب کی صدا ہے، اے بیٹا سجاد آگے بڑھ کر دیکھو تو صحیح بہن کا معاملہ کیا ہے. سجاد جب قریب آئے ہیں خدا کسی بھائی کو بہن کی یہ حالت نہ دکھائے، ہاتھ کو پکڑا ہے، نفس کو ٹٹولا ہے اور بے اختیار صدا استرجا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک حاضرین مجلس، بامیان مجلس کی تمام دعاؤں کو بحق کے جناب سکینہ مستجاب فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.